اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا عنوان یثرب کے لوگوں کا جینا حرام کر دو۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مکہ والے گھر پر معتب ابن ابو لہب نے قبضہ کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مکہ میں بہترین گھروں میں سے ایک ہے۔ عبداللہ بن جاش کے گھر پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح جن مسلمانوں کے گھر کا کوئی فرد اب مکہ میں باقی نہیں، ان کے گھروں پر قریش کے کسی نہ کسی سردار نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر بھی مسلمان شاید صبر شکر کر لیتے اور سب کچھ بھولنے کی کوشش کرتے، لیکن قریش نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ آ کر بسنے والوں کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے مکینوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ قریش مکہ نے مدینہ منورہ میں رہنے والے غیر مسلمان عربوں کو خط لکھا ہے۔ خط لکھنے والے ابو سفیان بن حرب اور ابی بن خلف ہیں۔ دونوں مدینہ منورہ میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس سے لڑنا ہمارے لیے تم لوگوں سے لڑنے سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ تم لوگوں نے محمد بن عبداللہ اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر میں جگہ دی اور ان کی مدد کی ہے۔ یہ بات شرمناک اور تم لوگ اس معاملے میں غلطی پر ہو۔ تم لوگ ہمارے اور ان کے درمیان نہ آؤ۔ اس خط کا جواب قریش مکہ کو انکار کی صورت میں ملا ہے۔ مدینہ منورہ کے غیر مسلمان عربوں نے اس سلسلے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے ایسا اقدام اٹھا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے نزدیک مکہ سے آنے والے مہاجر ان کے قبیلے کے لوگوں کی پناہ میں ہیں۔ قریش کی بات مان کر وہ اپنے ہی شہر میں اپنے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے تمام عرب جو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، عبداللہ بن ابی کے زیر اثر ہیں۔ وہ لوگ عبداللہ کو اپنا سردار مانتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف معاہدہ کرتے ہیں، نہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ قریش مکہ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں۔ قریش نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے ہم خیال لوگوں کو ایک خط لکھا ہے۔ خط کچھ یوں ہے، تم لوگوں نے ہمارے مفرور لوگوں کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے۔ تم لوگ ان سے لڑائی کرو یا انہیں اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم یثرب پر حملہ کر دیں گے۔ ہم تمہارے مردوں کو قتل اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ قریش مکہ کی جانب سے عبداللہ بن ابی کو لکھے گئے خط کی وجہ سے مدینہ منورہ میں پریشانی پھیل گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا کہ عبداللہ بن ابی قریش مکہ کے خط کی وجہ سے لوگوں کو جمع کر کے مہاجرین سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے کہا ہے، تم نے قریش کی دھمکیوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تم اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے تیار ہو۔ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو؟
انصار مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل اور جان نثار کرتے ہیں، جسے دیکھ کر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے محمد بن عبداللہ اور مہاجرین کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو مدینہ منورہ میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس ڈر سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی خاموش ہیں۔ قریش مکہ نے دونوں طرف سے ناکامی کے بعد مہاجرین کو پیغام بھیجا ہے، تم لوگ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم ہم سے بچ کر یثرب پہنچ گئے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ اب تم امن اور سکون سے رہو گے؟ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، بس ہم آنے ہی والے ہیں۔ ہم تمہارے گھروں میں گھس کر تمہیں ماریں گے، تمہارا بھرکس نکال دیں گے۔ قریش کا خط مسلمان مہاجرین کے یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری کم نہ کر سکا۔ مہاجرین تو مکہ میں رہتے ہوئے ہر قسم کے ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ انہیں قریش کی دھمکی سے کیسا ڈر؟ قریش کو جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو انہوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے مل کر سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں قریش مکہ نے یہودیوں کے مشورے پر مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو بیت اللہ آنے سے روک دیا ہے۔ قریش اس طرح مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مہاجروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکال دیں۔ قریش کا خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے غیر مسلم عرب بیت اللہ جانے سے محروم ہوئے تو وہ مہاجروں کے خلاف ہو جائیں گے۔ قریش مکہ نے اب تک 3 خط لکھے ہیں۔ یہ خط مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار، مدینہ منورہ میں رہنے والے غیر مسلموں اور مہاجروں کو لکھے ہیں، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی توقع کے برعکس انہیں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے خلاف حمایت حاصل نہیں ہوئی تو مکہ کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اس مسئلے کا حل سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کا اقتصادی محاصرہ کیا جائے۔ اب قریش مسلمانوں سے اقتصادی جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت تجارت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ان کے خیال میں یہ بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ پورے عرب میں تجارت کا کنٹرول قریش مکہ کے پاس ہے، تمام تجارتی راستے بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی قسم کا سامان مدینہ منورہ نہ پہنچنے دے۔ قریش مکہ کے اس قدم سے مقامی پیداوار ہونے کے باوجود مدینہ منورہ میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ قریش اس سے پہلے مکہ میں 3 سال تک بنی ہاشم کا مالی اور سماجی بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ اس بار بھی یہ جنگ قریش مکہ نے ہی شروع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ قریش ان کی دشمنی میں سارے شہر کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، مدینہ منورہ اقتصادی محاصرے میں تھا تو کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہو گئیں۔ ہم گھر میں کھانا بنانے کے لیے آگ نہیں جلاتے تھے، اس لیے کہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس عرصے میں ہم نے کبھی بھی لگاتار 2 دن روٹی نہیں کھائی۔ یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں کے گھر اولاد نہیں ہوگی دم توڑ گئی ہے۔ اسماء بنت ابو بکر کے گھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے ہیں۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھر پیدا ہونے والی یہ پہلی اولاد ہے۔ اسماء بنت ابو بکر اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو گود میں لیا، کھجور منگوا کر چبائی اور نرم کر کے عبداللہ کے منہ میں ڈالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء کو مبارکباد اور دعا دی ہے۔
ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے نعمان بن بشیر ہیں۔ پہلے ہجری سال کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد کے ساتھ دوسرا حجرہ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ حجرہ سیدہ سودا کے حجرے کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس حجرے کی تعمیر کے بعد دوسری ہجری کے شروع میں سیدہ عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں باری باری 2 نکاح کیے ہیں۔ اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 19 سال ہے۔ سیدہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا تھا۔ نکاح اور رخصتی کے درمیان 5 سال کا وقت گزرا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال ہے۔ سیدہ عائشہ نے رخصتی کے وقت سرخ دھاریوں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ بہت قیمتی کپڑے سے بنا ہے جو ابو بکر ابن ابو قحافہ بحرین سے خرید کر لائے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے گلے میں ہار پہن رکھا ہے۔ اس ہار پر یمن کے قیمتی پتھر کالے رنگ کے سفائر جڑے ہوئے ہیں۔ انصار کی عورتوں نے سیدہ عائشہ کی دلہن کے طور پر آرائش کی ہے۔ انصاری عورتیں سیدہ عائشہ کو دعا دے رہی ہیں، اللہ کرے تم سلامت رہو اور تمہارا نصیب اچھا ہو۔ اب مسجد نبوی کے ساتھ مشرق میں 2 حجرے موجود ہیں۔ یہ حجرے کھجور کی شاخوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کی چھتیں بھی کھجور کے پتوں کی ہیں۔ ان کے نیچے صنوبر کے درخت کے تنے بطور شہتیر رکھے گئے ہیں۔ چھتیں زیادہ اونچی نہیں ہیں، ان کے صحن بھی چھوٹے ہیں۔ دروازہ کھولنے یا بند کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ ہی ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے کسی کنڈے یا چٹخنی کا اہتمام ہے۔ بعد میں ان دروازوں پر کپڑے کے پردے لٹکا دیے گئے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر عمدہ اور بڑے گھروں میں سے ایک تھا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش نہایت چھوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے کے لیے حجرہ کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ آرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوں تو سجدہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ سیدہ اپنی ٹانگیں سمیٹیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدہ عائشہ اپنی ٹانگیں پھر سے سیدھی کر لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنے ہوئے حجروں میں چراغ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، عائش، یہ جبریل بیٹھے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول، آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کو پیار سے عائش اور حمیرہ کہہ کر بلاتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع رسول اللہ کے مہمان۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخسانہ بشیر کی آواز میں۔